گے. ارے یہ نیتا بھی کوئی نیتا نگری کرنے کے لائق ہے جو پیشاب کر کے دھونے کی تمیز نہ معلوم، جس کو اپنی دھوتی تک باندھنے کا شعور نہ ہو، جس کو کپڑا تک پہننے کی توفیق نہ ملے. کیسا کپڑا؟ مسلمانوں میں گیا ٹوپی لگا لیا، افطار پارٹی میں گیا تو رومال ڈال لیا، افطار کرنے لگا مندر میں گیا ٹیکا لگا لیا، قبرستان میں مسلمانوں کی لاش میت کے جنازے میں گیا تو مٹی دے کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا، اندرا گاندھی کی سمادھی پہ گیا تو ٹیکا لگا کے ہار ڈالنے لگا. حرفن مولا ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے دیش کے حکمراں. ہاں کبھی طوائف خانے میں جائیں تو ساڑی باندھ کے بھی چلے جائیں گے کیونکہ ووٹ ان کا بھی لینا ہے اور ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی ہجڑے اور طوائفوں کا رول ادا کر لیں. او لوگو ایسا نیتا بھی کوئی نیتا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے قرآن کے الفاظ دیکھو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، او مومنو تم غم نہ کرو، او مومنو تم پریشان نہ ہو جاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ کہتا ہے کہ تم بلند ہوگے، حکومت تمہیں دیں گے، سلطنت تمہیں دیں گے، حاکم تمہیں بنائیں گے، لیکن شرط ہے میری ان کنتم مؤمنین کہ پہلے تم مومن بن کے دکھاؤ، پہلے با ایمان بن کے دکھاؤ، پہلے حوصلے پیدا کر کے دکھاؤ، اذان سے پہلے مسجد میں آ کر دکھاؤ، گڑ گڑا کر دکھاؤ، تہجدوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دکھاؤ، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر دکھاؤ تو صحیح، ہم تمہیں حکومت دیں گے، سلطنت تمہیں دیں گے. قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، کرو تو صحیح. اور دیکھو پھر آج ہمیں کیسے حکومت ملے، کیسے سلطنت ملے، کیسے آج قدم بوسی ہو ہماری. اللہ کے نبی قرآن کیا کہتا ہے، پاک و صاف کرتے تھے، آج ہیں ہم. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، سیرت کے واقعے میں اس کو بھی جوڑ لینا. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، کافر ہے، ابھی مرشد نام ہے، رضی اللہ نہیں ہے. آئے محمد حضور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آدمی ابھی کافر ہے، اس لیے محمد کہہ رہا، رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے. الفاظ نقل کر رہا ہوں، یہ مت کہنا کہ مولوی محمد کہہ کر چلا گیا. الفاظ نقل کر رہا ہوں جیسے تم مسجد میں اذان دیتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے ہو، اس لیے کہ الفاظ نقل کر رہے ہو جو نبی نے سکھلایا. بس میں الفاظ نقل کر رہا ہوں. وہ شخص آیا مرشد، آئے محمد میں بہت ہی زیادہ گناہگار ہوں، اور جب نبی کا نام آئے تو ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں. کیا کہا اس نے؟ میں گناہگار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام لے آؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام لانے سے کس نے روکا؟ اگر تمہیں اسلام پسند ہے تو لے آؤ. کہا آئے اللہ کے نبی، اب کیا کہتا ہے؟ آئے اللہ کے نبی میں گناہگار ہوں اور بہت زیادہ گناہ ہوئے مجھ سے، کیا اسلام لانے کے بعد میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہا اسلام لیا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کہا اللہ کے نبی پھر سوچ لیجئے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر کے پانی کے قطرے کیے جائیں تو اس کے قطرے، اس کی بوندیں تو گنی جا سکتی ہیں، لیکن میرے گناہ نہیں گنے جا سکتے، یعنی اس سے بھی زیادہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلا، اسلام لے آ تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ و قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اس نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے مرشد، اس وقت تم گناہوں سے بالکل ایسے پاک و صاف ہو گئے ہو جیسے کہ ابھی تم اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہو، جیسے کہ تم آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. کہا ٹھیک ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن مسجد کے مینارے پہ چیختا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مرشد ابن ابی مرشد مسجد میں وضو بنا رہے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، صحابہ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی، پہلی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے.
پہلی نماز پڑھی السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے سلام پھیرا، بائیں سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ، جب نبی نے دونوں جانب سلام پھیرا مرشد ابن ابی مرشد کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی اسلام لا چکا ہوں، اس سے پہلے جتنے گناہ تھے سارے کے سارے معاف ہو گئے، سارے کے سارے جھڑ گئے، لیکن انسان ہو خطائیں ہو سکتی ہیں، غلطی ہو سکتی ہیں، اب اسلام لانے کے بعد اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو کیسے معاف کروں وہ بھی بتا دیجئے۔ کتنی تڑپ تھی، یہاں بیچارے دعا کیا کریں گے غیروں کے لیے، خدا ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ کبھی سوچا ہے نماز پڑھ کے نکلے ہیں پھر فوراً ماں بہن کی گالی، پھر مغرب کی نماز پڑھ رہے، یہ پہلی نماز، ایک نماز پڑھا اسلام لانے کے بعد۔ اے اللہ کے نبی اگر مسلمان ہو جانے کے بعد ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہونے کے بعد اور گناہ، تعجب دیکھو، مسلمان ہونے کے بعد اور گناہ، پتا کیا چلا کہ مسلمان ہو کر گناہ بھی کرے، ایسا کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تو سچے دل سے اسلام لایا؟ اسلمت صدقا للقلب، کیا تو اپنے دل کی سچائی سے اسلام لایا؟ پتہ یہ چلا کہ جو دل کی سچائی سے اسلام لائے گا یا مسلمان ہوگا وہ گناہ کرے گا ہی نہیں۔ اور آج ہم جو مسلمان ہیں اور جو گناہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اسلام سچا نہیں، ہماری مسلمانیت سچی نہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ پوائنٹ دیکھو، نقطے نکالنا چاہیے، پوائنٹ دیکھو، کیا کہا؟ کیا تو سچے دل سے اسلام لایا؟ کہا اللہ کے نبی فدا کا می و امی، فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ پر قربان، اے اللہ کے نبی میرا وشواس کیجئے، میرا یقین کیجئے کہ میں سچے دل سے اسلام لایا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پیچھے کیا تو نے خلوص نیت سے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی، اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے میں نے نماز پڑھی ہے، نماز بھی خالصاً اللہ کے لیے پڑھی۔ اللہ کے نبی کا اب جواب سنو، آئے مرشد ابن ابی مرشد، اگر تم اسلام سچے دل سے لائے ہو، اگر تم اسلام سچے دل سے لائے ہو، اور اگر تم میرے پیچھے نماز بھی خلوص نیت اور سچے دل سے پڑھے ہو، اگر یہ دو کام تم نے سچے دل سے کیے تو آئے مرشد کان کے پردے کھولو اور سنو کہ جو آدمی سچے دل سے اسلام لایا اور خلوص نیت سے میرے پیچھے اس نے نماز پڑھی تو اللہ اس کو گناہ کی کوئی توفیق ہی نہیں دے گا۔ آئے مرشد اگر تمہارا اسلام سچا ہے اور نماز سچی ہے تو گناہ کی توفیق نہیں ہوگی، جاؤ یہاں سے۔ مرشد ابن ابی مرشد کہتے ہیں جاؤں کہاں اللہ کے نبی، اسلام لایا ہوں، آپ کے پیروں کی جوتے سنبھالنے کی ڈیوٹی دے دیجیے۔ بادشاہ تھا اور عیش و آرام سے رہتا تھا وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد تو میں آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ کہا اگر مجھے گناہ کی توفیق نہیں ہوگی تو اے اللہ کے نبی میری ڈیوٹی لگا دیجئے۔ کہا کیسی ڈیوٹی؟ کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی حلال کام بتا دیجئے کہ میں روزی روٹی کماؤں، مجھے کوئی کام بتا دو کہ میں کیا کام کروں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اس سے پہلے جب کافر تھے تو کیا کام کرتے تھے؟ ذرا غور کیجئے گا، نبی کا اسلوب بھی دیکھیے، کیا کام کرتے تھے اس سے پہلے؟ ارے آج کام کے بارے میں پوچھ رہے ہو، پہلے والا کام بتاؤ کیا کام تھا تمہارا؟ اگر وہ جائز کام ہوگا تو وہی کام کرو، اگر حرام کام ہوگا تو میں منع کر دوں گا۔ بتاؤ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگا مرشد ابن ابی مرشد اللہ کے نبی چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا۔ جب میں کافر تھا تو چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تو اب پھر چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، لیکن میرے لیے کیا کرو؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو۔ مسکرا کے کہا، پتا چلا کہ وہ چوری نہیں جو پھولن دیوی کرتی ہے، وہ چوری نہیں جو گجرات کی دھرتی پر ان کمینوں نے کی ہے، مسلمانوں کی دکانیں لوٹی دن دہاڑے، وہ چوری نہیں جو آج حکمراں منچوں پر اور پارلیمنٹوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، تابوت چوری، کفن چوری، وہ چارہ گھوٹالا تو کوئی گھوٹالا، کوئی گھوٹالا، وہ چوری نہیں۔ تم پہلے جو چوری کرتے تھے پھر چوری کرو۔ کہا اللہ کے نبی کیا کہا؟ چوری؟
ارے اسی کو تو چھوڑنے کے لیے میں اسلام لایا ہوں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کا مرشد میں وہ چوری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو تم کرتے تھے, بلکہ میرے مظلوم کچھ ساتھیوں کو مکے کے کافروں نے, مکے کے ناستکوں نے گرفتار کر لیا ہے. آئے مرشد, میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مکہ میں بھیجوں, اور مکے کے کافروں نے ہمارے ان مظلوم بے بس بے کس مسلمانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں اور تالے لگا رکھے ہیں. چونکہ تم ڈاکہ ڈالتے تھے اس سے پہلے, اس لیے تمہیں بیڑیوں کے تالے توڑنے کی مہارت ہوگی. بھئی چور اور ڈکیت تو سب جانتا نا کہ تالا کیسے کھولا جائے. وہ ایک لطیفہ سنا تھا نا, ایک بہت امیر آدمی تھا بیچارہ, اور الماریوں میں روپیہ رکھتا تھا, 500 کے نوٹ ووٹ رکھتا تھا اس میں, اور اس الماری پہ اس نے اسٹیکر لگا دیا تھا, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. ایک ڈاکو اور چور آیا, وہ کھولنا جانتا تھا, اس نے چابی لی اور کسی طریقے سے کیل سے کھول لیا اور ساری دولت جھولے میں بھر دی, اور اس کو ہٹا کر دوسرا اسٹیکر لگا دیا کہ ان اللہ مع الصابرین. اس چور نے بھی اسٹیکر لگا دیا کہ ان اللہ مع الصابرین. گھر والا صبح اٹھا کہتا کیا بات ہے, بڑا عجیب معجزہ ہے, تو قرآن واقعی معجزے والی کتاب ہے. یرزق لکھا تھا یہ صابرین. الماری کھولتا تو کہتا ہے واقعی چور تو بھی اہل ایمان ہی ہوگا. یہ مسلمانوں کی حالت ہے کہ چوری بھی کر رہے ہیں تب بھی دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے پھر بھی نہیں چوکتے بیچارے, بلکہ صبر کا اسٹیکر اور لگا جاتے ہیں کہ صبر کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہی معاملہ مرشد اپنے ابھی مرشد سے کہا کہ آئے مرشد, جاؤ تم تالا توڑنے میں ماہر ہو. رات کی تاریکی میں دیوار پہ چڑھنا اور چھلانگ لگانا, ان بیڑیوں کے تالوں کو توڑنا اور مظلوم صحابیوں کو ان کی قید سے چھڑا کے لانا, یہ میرے لیے ڈکیتی ڈالو. کہا ٹھیک ہے. وہ ہمارے بھی ایمانی بھائی ہیں. مرشد ابن ابی مرشد دن کے اجالے میں ہی مکے میں پہنچ جاتے ہیں 1-2 دن کے اندر, اور رات کا انتظار کرنے لگے. رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور اس جگہ کی طرف چل دیے جہاں مظلوم صحابی قید تھے. مرشد ابن ابی مرشد نے دیوار پہچان لی اور پنجوں کے بل چڑھنے لگے. ابھی چڑھے بھی نہ تھے کہ اسی گلی سے ایک عورت آئی ہوئی دکھائی دی, الناق نام کی. وہ عورت آئی جس کا نام الناق تھا. آتے ہی وہ پہچان گئی کہ یہ تو لمبا چوڑا تندرست آدمی مرشد ابن ابی مرشد ہے, اور زمانے جاہلیت میں اس کے ساتھ میرے تعلقات تھے. اس کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی محمد رسول اللہ پر اسلام لا چکا ہے. وہ ایک دم چیخ کر کہتی ہے, آئے مرشد, میں کتنے دنوں سے تمہارے انتظار میں ہوں اور تم کہاں چلے گئے, نیچے اترو. مرشد فوراً نیچے اتر جاتے ہیں. اے ناک کیا بات ہے؟ کہا رے کتنی راتیں ایسے ہی گزر گئیں تمہارے انتظار میں, چلو چلو آج تنہائی ہے, اپنا وصال پورا کریں, اپنی خواہش پوری کریں. اس نے ہاتھ پکڑ کے مرشد کو کھینچا, جلدی چلو, رات کافی گزر چکی ہے. مرشد ابن ابی مرشد نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہہ دیا, آئے الناق, اپنے ہاتھ کو دور کر لے. اب یہ ہاتھ کسی غیر عورت کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے, کیونکہ یہ ہاتھ جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو چکے ہیں اور نبی کے ہاتھوں سے مصافحہ کر چکے ہیں. اور جس ہاتھ نے نبی کی ہتھیلی چھو لی ہو, نبی کا ہاتھ چھو لیا ہو, حرام عورت کا اب ہاتھ نہیں چھو سکتے. اے الناق, اپنے آپ کو پیچھے کر لے, اپنے ہاتھ کو ہٹا لے. کہا مرشد تمہیں کیا ہو گیا؟ گھوم کے چہرہ بدل کے آتی ہے. آئے مرشد, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو کہ ہوا کیا تمہیں. مرشد کہتے ہیں, آئے عورت, اب تو اپنا چہرہ پھیر لے یا مجھے چہرہ پھیر لینے دے, کیونکہ اب میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ چکی ہیں. اب کسی حرام عورت کا, اجنبی عورت کا بھی یہ چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی. ہاتھ اپنا چہرہ ہٹا لے میری آنکھوں کے سامنے سے. کیا کہا تھا نبی نے؟ سچے دل سے اسلام لائے ہو؟ کہا ہاں. نماز سچے دل سے میرے پیچھے پڑی ہے؟ کہا ہاں.
سچے دل سے اسلام لائے ہوئے مرشد اور سچے دل سے نماز پڑھی ہے میرے پیچھے، تو اللہ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ وہ مسلمان ہی نہیں جو مسلمان ہونے کے بعد گناہ کرے، کیا کہا اللہ گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ گناہ آ رہا ہے چل کے، مرشد کہتے ہیں اپنے چہرے کو پھیر لے، ہاتھ کی ہتھیلی ہٹا لے، میں کسی غیر عورت کے ہاتھ کو اب نہیں چھو سکتا۔ کتنی توفیق ملی گناہوں سے بچنے کی۔ وہ عورت چلائی کہ ایک آدمی میری عزت لوٹ رہا ہے، نکلو اے گاؤں والو۔ گاؤں والے نکلنے لگے۔ حضرت مرشد کو کھائی اور گفائیں معلوم تھی، کسی ایسی جھاڑی میں چھپ جاتے ہیں جہاں کسی کا وصال نہ ہو سکے، پہنچ نہ سکے۔ آئے بیچارے 2-4 گھنٹے ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے چلے گئے، جب نہیں ملے یہ بھی چلی گئی۔ پھر موقع کا فائدہ اٹھایا، پھر انگوٹھے کے بل پنجوں کے بل چڑھے کود گئے، تالا توڑا، کچھ صحابہ کو نکالنے میں کامیاب ہوئے اور لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے بھائیوں، میں اس واقعے کو بتانے کا، بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم نے مسلمان کی ایک پہچان یہ بتائی ہے، جو صدق دل سے اسلام لایا ہے، جو سچے دل سے نماز پڑھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس آدمی کو گناہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ اور اس کی تائید ہمیں قرآن کی آیت سے ملتی ہے، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسانوں کو بے شرمی اور برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز انسانوں کو بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ بھی آج کوئی نماز ہے کہ نماز بھی پڑھو، بیئر بار میں بھی جاؤ، نماز بھی پڑھو، شراب کے گھونٹ بھی چڑھاؤ، نماز بھی پڑھو، بیئر کے جام بھی پیو، نماز بھی پڑھو، شطرنج بھی کھیلو، نماز بھی پڑھو، کیرم بورڈ بھی کھیلو، نماز بھی پڑھو، اور چکم پور یا لیڈو بھی کھیلو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے شطرنج کے حکم میں سارے کھیلوں کو جوڑ دیا ہے؟ اس قسم کے جو چیز بیٹھ کے کھیلی جائے اور جس سے نہ عقل اور جسم کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ سنو، شطرنج کا نام لیا اور علماء کا فتویٰ کہ شطرنج کے اندر کیرم بورڈ بھی آ گیا، شطرنج کے اندر لیڈو بھی آ گیا، اور وہ کھیل جو لاٹھی سے، لکڑی سے لے کر جو کھیلا جاتا ہے، جو اتنا بڑا کیا ہوتا ہے، گیند بال سی جو ہوتی ہے، جو ایک سوراخ میں ڈالی جاتی ہے لکڑی کے ذریعے، اس کو آپ کے ہاں کیا بولتے ہو، وہ کھیل بھی اسی شطرنج کے حکم میں۔ پھر اللہ کے نبی نے ان تمام کھیلوں کو ساتھ شطرنج کا لفظ استعمال کر کے فتویٰ دیا۔ کس نے؟ مدنی کریم نے، محمد رسول اللہ نے، جس نے شطرنج کھیلا، یعنی یہ سارے کھیلوں میں سے کوئی کھیل بھی کھیلا، اس نے سور کے، خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو ڈبویا۔ نفرت ہے سور سے، اس کے خون سے۔ ارے مولوی آتے ہیں کہتے رہتے ہیں، ہاں کوئی بات نہیں، یہ اس لیے سوچ رہے ہو نا کہ شیطان نے ہمارے ذہن پر ڈاکہ ڈال دیا ہے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کتنا گندا کام ہے۔ اور جس کا احساس مر چکا ہو وہ واقعی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ کوئی عورت ہماری برادری کی ہو، طوائف کھانے کے اڈے پہ بیٹھ جائے تو ہم اور آپ کیا سوچیں گے؟ یار کتنی غلط عورت ہے، کیا کام کر رہی ہے، جسم بیچتی ہے، پیسہ لیتی ہے۔ ہمارا ضمیر تھوڑا بہت زندہ ہے، اس لیے ہم سوچ رہے ہیں، لیکن یہی سوچ اس کے اندر بھی ہے، لیکن شیطان نے اس کے احساس اور سوچ پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں اس کو وہ اچھا سمجھ رہی ہے، جس کو آپ لعنت سمجھ رہے ہیں اس کو وہ برکت سمجھ رہی ہے، جس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں اس کو وہ عورت روزی روٹی سمجھ رہی ہے۔ وہ سوچ رہی ہے کہ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، وہ اس کو دھندا سمجھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ کہ اس کی سوچ ویسی ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو 1400 سال پرانے سوچ کی طرف لے جائیں تو شطرنج بھی ہمیں برا دکھائی دے گا، کیرم بورڈ بھی ہمیں برا دکھائی دے گا، لیڈو بھی ہمیں برا دکھائی دے گا، چونکہ ہم اس کو 14ویں صدی کے بعد، 1400 سالوں کے بعد دوسرے ذہن سے سوچ رہے ہیں۔ اس لیے نہ ہمیں زناکاری بری دکھائی دیتی ہے، نہ کسی غیر لڑکی پر نظر پڑنے کی چیز بری دکھائی دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان نے ہمارے احساس پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں رہی تو جو کچھ کرنا چاہو کرو، تم آزاد ہو۔ یعنی شرم و حیا ہی پر ڈاکہ پڑ گیا تو اب تم کسی کی نہیں مانو گے اور کسی کی بات نہیں سنو گے۔ یہی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث اللہ کے نبی کی۔ جب شرم و حیا نہ رہی تو جو چاہو کرو۔ میرے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کیا بتایا؟ رحمت للعالمین. آئیے ذرا اس پوائنٹ پہ آ جائیں جہاں سے شروع کیا تھا. رحمت للعالمین. اور خود کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو؟ رب العالمین. یعنی ہم میں اور نبی میں صرف اتنا، کتنا فرق ہے؟ ہم میں اور نبی میں اتنا فرق ہے کہ عرش پر خدا ہے اور فرش پر مصطفیٰ ہے. اتنا فرق ہے بس. اللہ کے بعد اگر سیکنڈ درجہ اور سیکنڈ مقام کسی کا دیا جا سکتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا سکتا ہے. لیکن ہائے افسوس، ایک نقطہ یہاں پر بھی حل کر لو. لوگوں نے اللہ اور نبی میں فرق نکالا تو اتنا فرق نکالا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ کون اور نبی کون. آج اس فرق کو دیکھا، قوالیوں میں سنا تو کیا پڑھتے ہیں؟ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. بتاؤ میرے بھائیو، آج اللہ اور نبی میں کیا فرق نظر آیا؟ کہنے لگے اللہ نے اپنے نور سے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا. اب سوال کیا میں نے کہ اللہ کا نور محمد تے، کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اللہ کھانا کھاتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا کیسا مولوی ہے تو. ہم نے کہا اچھا اللہ لیٹرین میں جاتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا ارے وہ کیا لیٹرین کرتا ہے مولوی، تیری کھوپڑی میں پتھر پڑ گئے. ہم نے کہا میری کھوپڑی میں پتھر نہیں بھر گئے بلکہ تیری کھوپڑی میں گوبر بھر گیا. کہنے لگا کیوں؟ ہم نے کہا اللہ بھی نور، نبی بھی نور. اور اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، اور نبی کھاتے ہیں اور نبی پیتے ہیں. اللہ کھاتا ہے نہیں، اللہ پیتا نہیں، اور نبی کھائیں تو دعا پڑھیں بسم اللہ. نبی لیٹرین میں جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں. کہنے لگا بات تو صحیح ہے لیکن مانوں گا نہیں. او لوگو، آج کوئی فرق ہی نظر نہ آیا. ہائے ہائے، کیا تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اما عائشہ کی روایت ہے، کانا وانا عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی سفر لہ فاطل بعیر لصفیہ. اللہ کے نبی سفر میں ہیں، آپ کی بیویاں بھی آپ کے ساتھ سفر میں جا رہی ہیں. حضرت صفیہ جو اللہ کے نبی کی بیوی تھیں اور حضرت زینب بھی نبی کی بیوی تھیں، یہ بھی سفر میں ہیں. حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار پڑ گیا سفر میں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ بیمار پڑ گیا سفر کے اندر. کیا ہوا پھر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے زینب وفی ابل زینب فضل. حضرت زینب کے پاس، نبی کی بیوی کے پاس ایک اونٹ زیادہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے زینب فإن بعیر لصفیہ فاطل. حضرت صفیہ کا اونٹ تھک گیا، بیمار پڑ گیا، رک گیا، جانے کے لائق نہ رہا. تمہارے پاس دو اونٹ، ایک اونٹ زیادہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک اونٹ تم حضرت صفیہ کو دے دو. اے زینب ایک اونٹ تم صفیہ کو دے دو. حضرت زینب سوگن نہ تھی صفیہ تو تھوڑا سا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. بڑے بڑے گھروں میں دیکھا گیا ہے، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی لاؤ گے تو دلی طور سے تھوڑی سی ناراضگی بیویوں میں رہتی ہی ہے. عورت تھی اللہ کے نبی کی بیوی بھی. حضرت زینب کیا کہتی؟ انا آتی تلکل یہودیہ. صفیہ یہودیہ تھی، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا تھا. اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، عیسائی اور یہودیوں کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے. ان کی لڑکی لا سکتے ہو لیکن ان کو لڑکی دی نہیں جا سکتی ہے. لیکن بعد میں وہ ایمان لے آئی تھی حضرت صفیہ. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ زینب کہتی ہیں انا آتی تلکل یہودیہ، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا زینب تم اس کو یہودیہ کہہ رہی ہو؟ کہا نہیں دوں گی اونٹ. فترکہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجۃ والمحرم شہرین او ثلاثۃ لا یاتیہا. مسند احمد ابن حنبل کی حدیث کے الفاظ ہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی کی بیوی اما عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی کو حضرت زینب نے منع کر دیا کہ میں اس یہودی عورت کو صفیہ کو میں اونٹ نہیں دوں گی، تو اللہ کے نبی نے ذی الحجہ مہینے میں اور محرم کے مہینے میں پورے 2 مہینے، راوی کو شک ہے شہرین او ثلاثۃ لا یاتیہ، 2 یا 3 مہینے اللہ کے نبی ان کے گھر نہیں گئے.
چھوڑ دیا ان کو. فترکھا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے ان کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا. کتنے دن؟ شہرین او ثلاثتن, 2 مہینے یا 3 مہینے. لا یاتیھا, نہیں گئے ان کے پاس اللہ کے نبی. حتی یئست عنہ, حضرت زینب سمجھنے لگی کہ اللہ کے نبی بہت ناراض ہیں اور کبھی زندگی میں اب میرے پاس نہیں آئیں گے. حتی یئست عنہ, حضرت زینب مایوس ہو گئی ان سے کہ اب اللہ کے نبی نہیں آئیں گے میرے پاس. اتنی مایوس ہوئی کہ وحولت سریرہا, انہوں نے اپنی چارپائی کو موڑ کر اٹھا کر رکھ دیا. یعنی جس چارپائی پر وہ اور اللہ کے نبی دونوں سوتے تھے, انہوں نے نبی کی سونے والی چارپائی کو اٹھا کر رکھ دیا کہ اب اللہ کے نبی میرے پاس نہیں آئیں گے. مایوس ہو گئی, نا امید ہو گئی کہ اللہ کے نبی زیادہ غصہ ہیں مجھ سے. کہتی ہیں کہ میں نے چارپائی اٹھا کر رکھ دی, بہت مایوس ہو گئی کہ اچانک ایک دن میں نے دیکھا فبینما انا یوما بنصف النہار انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل, اچانک میں نے دوپہر کی روز دیکھا, اچانک دن کی دوپہری میں نے دیکھا, کھڑی سورج کی روشنی میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل, اللہ کے نبی کا سایہ مجھے نظر آیا. اللہ کے نبی کا سایہ مجھے نظر آیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا. آج لوگ کہتے نا اللہ کے نبی بشر تھے, نہیں تھے, نور تھے. دلیل کیا؟ نبی کا سایہ نہیں تھا. کہاں ہے حدیث؟ حدیث تم پوچھو. حدیث سے تمہیں واسطہ کیا ہے؟ حدیث سے تمہیں مطلب کیا؟ حدیث کہنے کا اور بولنے کا حق تو وہ رکھتا ہے جو پوری زندگی جو حدیث کی بات کرتا ہو, اور جس کے پاس مدینے والے سے نظر ہٹ کر اجمیر والے, بدایوں والے, کچھوچا والے اور پتہ نہیں ادھر ادھر ساری نظروں پہ پڑتی ہو, تو بیچارہ کس کس پہ نظر رکھے؟ سنو میرے بھائیوں, کون کہتا حضرت عائشہ کی حدیث؟ اور بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی جانے گا. ہمیں آپ کی اتنی کمزوریاں نہیں معلوم جتنی آپ کی بیوی آپ کی کمزوری جانتی ہے. کیوں؟ آپ اپنی بیوی سے تو نہیں چھپ سکتے ہیں نا. فرمایا اما عائشہ نے کہ انہوں نے اپنی چارپائی اٹھا کر رکھ دی, یہاں تک کہ حضرت زینب کہتی ہیں فبینما انا یوما بنصف النہار, دن کی روشنی میں دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا. کیا دیکھا؟ بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کا سایہ نظر آیا. نبی کا سایہ مقبلو, میں سمجھ گئی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. سایہ تھا. اور سنیے مسند احمد کی ایک اور حدیث, حضرت انس ابن مالک راوی ہیں. وعن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح. ایک دن حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی. حدیث ہے, غور کیجئے گا. یا تو حدیث کا انکار کرو یا پھر اپنے عقیدے کا انکار کرو, دونوں چیزیں ایک بات بیک نہیں ہو سکتی. نہیں, نبی کا سایہ تھا بھی اور نہیں بھی تھا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ رات بھی ہے, یہ دن بھی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یا تو رات ہونے کا اقرار کرو یا دن ہونے کا اقرار کرو, کوئی ایک تو کہو. میرے بھائیوں اب سنیے, آپ حضرت انس کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے صبح کی فجر کی نماز میں نے پڑھی. صلی بنا رسول اللہ, صلی بنا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اور میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. کون سی؟ صبح فجر کی نماز تھی. پھر کیا ہوا اس فجر کی نماز میں؟ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا, میں نبی کے ٹھیک پیچھے لگا ہوا تھا, اقتدا کر رہا تھا, نبی کی مقتدی تھا, میں نبی امام تھے. ثم مد یدہ ثم اخرها, حدیث کے الفاظ, اچانک میں نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا لیے ایسے کر کے, پھر دونوں ہاتھ آپ نے پیچھے کی اور پھر نیت باندھ لی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نماز کی حالت میں اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے بڑھا لیے, پھر ہاتھ کھینچ لیے. فلما سلم قیل یا رسول اللہ لقد صنعت فی صلاتک لم تصنعها فی غیرک. اے اللہ کے نبی, آج آپ نے, جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا, فلما سلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر جب نبی نے سلام پھیرا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا اللہ کے نبی سے اور سارے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لقد صنعت
فی صلاتک شیئا، آج آپ نے اپنی نماز میں ایسا کام کیا ہے لم تصنع فی غیرک، آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، آج یہ نیا کام دیکھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا، پھر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اے اللہ کے نبی، ایسا کام تو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، ہائے میرے صحابیوں میری بات سنو، میں نے ہاتھ کیوں بڑھایا، پھر میں نے ہاتھ کیوں کھینچا؟ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا اور وجہ بتلانا شروع کر دی۔ آئے میرے ساتھیوں، آئے میرے صحابیوں، انی رأیت الجنت رأیت فیہا عالیۃ قطوفہا دانیہ۔ میرے بھائیوں، کرامت بزرگوں کی تو تم نے بہت سنی ہوں گی، حدیث کے الفاظ بھی سن لو۔ مولوی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی اجمیر والے کا قصہ سنانے بیٹھتا ہے تو کوئی بدایوں والے کی سیرت بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی بغداد والے پیر کی باتیں بتاتا ہے، لیکن آج محمد رسول اللہ کی باتیں، ان کی حدیثیں سن سن کے سن لو۔ آج ایسے تذکرے بہت کم ہوتے ہوں کہ ایک طرف رب کا قرآن اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ کی حدیث۔ آؤ، حدیث کہنے کا حق ہے مجھے، ہاں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کسی کے خلاف کیوں نہیں جا رہی ہو، اس لیے مجھ سے شکایت نہ کرنا، شکایت کرنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ سے شکایت کرنا یا ان محدثین سے کرنا جنہوں نے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث درج کر دی۔ آؤ، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، انی رأیت الجنت، آج